غلطی کرنے کے بعد اگر دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ غلط کیا ہے تو اسے رحمان کی ہدایت اور ضمیر کی آواز سمجھ کر اپنے کریم رب سے معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے یا میں نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا ہے، بلکہ اپنے رحیم رب سے چھپکے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہیت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ واصف علی واصف۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے گا اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے درد کا مداوا بنے، خوبصورت ہیں وہ ہاتھ کسی کے مشکل وقت میں تھام لیں، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا ہو، اچھا سوچے۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان اور راہ راست نصیب فرما۔ اے اللہ، آنکھ دیکھتی ہے تو تیری حکم سے، نگاہ ہوتی ہے تو تیرے کرم سے، تخیل کو پاکیزگی ملتی ہے تو تیرے حکم سے، سانس چلتی ہے تو تیرے حکم سے، قلم چلتا ہے تو تیرے حکم سے، تیری راہ ملتی ہے تو تیری رضا سے۔ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، سب تیرا ہی تو ہے۔ تو آج تک مہربان رہا، تو نے مہربانیاں ہی کیں، نہ میرے اعمال کسی قابل ہیں نہ میرا وجود، بس تو اپنی رحمت سے ہمیں سنبھالے رکھ، اور ہمارے دن و رات اور دنیا و آخرت کے تمام معاملات سدھار دے۔ آمین یا رب العالمین۔